ایک یہ دنیا اور اسی طرح ایک اور دنیا بھی ہے. اس کائنات کے ایک بڑے چھوٹے سے حصے میں رہتے ہیں. سورج جو ہے وہ اتنا بڑا ہے ہماری زمین سے، 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما سکتی ہیں. 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 جنتیں، 7 دوزخیں. There is definitely a parallel dimension جس کا ہمیں علم نہیں. ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا دروازہ ہے. جیسے 2019 سے پہلے آپ کے پاس بلیک ہول کا صرف کانسیپٹ تھا، پریکٹیکل ڈائمینشن نہیں تھی. سرکار کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. سبحان اللہ. ہم نے بھی اللہ کے ساتھ ایک کووننٹ، ایک پیکٹ سائن کیا ہوا. ہم اس اپنی کووننٹ کے اوپر پیرا نہیں دے رہے. ہمارے دین کا سب سے ایک مضبوط جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹائم ٹریول کا بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے قرآن و حدیث میں. ٹائم ٹریول کی ڈائمینشن. حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ نے موت طاری کر دی. 100 سال گزر گئے، اللہ نے ان کو اٹھایا. اپنے گدھے کی طرف نظر کرو، اپنے کھانے کی طرف نظر کرو. کھانے میں سے بھاپ نکل رہی تھی، گرم تھا. سباب اور اسباب دو الگ چیزیں ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں شک کا شکار ہیں وہ سباب پہ چڑھ کے اللہ تک پہنچ کیوں نہیں جاتے؟ قرآن و حدیث میں ہمیں پیرالل ڈائمینشنز کے کئی اشارات ملتے ہیں، لیکن کیا اس دنیا میں دوسری دنیا میں جانے کا کوئی دروازہ یا پورٹل واقعی موجود ہے؟ کیا یاجوج ماجوج اور دجال کسی اور ڈائمینشن میں موجود ہے؟ اور ٹائم ٹریول کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیوبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر، آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے پیرالل ڈائمینشن پر بات کرنا چاہتے ہیں. کہا جاتا ہے ایک یہ دنیا اور اسی طرح ایک اور دنیا بھی ہے. کیا تصور ہے اس کا؟ دیکھو بیٹا، یہ تصور تو قرآن پاک میں ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنائے 7 آسمان اور 7 زمینیں انہی کے جیسی جن پہ اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا رہتا ہے. پہم سائملٹینیس بھی اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہے وداؤٹ اینی ڈسٹورشن، یعنی کہیں رکے بغیر بھی وہ فضل نازل ہو رہا ہے. اب اسی آیت کے بارے میں جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا لوگوں نے کہ یہ آیت اللہ نے بھیجی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اس وقت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا اگر میں تمہیں اس کا ترجمہ بتاؤں تم کافر ہو جاؤ گے. کافر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی نشانیاں سمجھ نہیں آتی تو وہ اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرتا ہے. تو جب اللہ کی نشانیوں کی تکذیب ہوتی ہے تو وہ کفر تک لے جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ فزیکلی توحید چھوڑ دو گے، ایسا نہیں ہے. اس کو سمجھیے. اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ آنے والے دور میں لوگ مجھے تم سے زیادہ سمجھیں گے. آنے والے دور کے لوگوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام سے یا ان عظیم لوگوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں گے، نہیں. اس کا مطلب جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ سائنس بہت ساری چیزوں کو حل کر چکی ہوگی. یعنی ہم جو ہے نا یہ پیرالل ڈائمینشنز کو جو ہے وہ سمجھیں کہ ہم دنیا کے اس کائنات کے ایک بڑے چھوٹے سے حصے میں رہتے ہیں. یعنی سورج جو ہے وہ اتنا بڑا ہے ہماری زمین سے کہ 13 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما سکتی ہیں. زمین جتنے کرے 13 لاکھ وہ اس سورج کی جو ہے نا اس کے اندر سما سکتے ہیں. زمین چھوٹی ہے اور ایک سولر سسٹم کائنات کا بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے جو اس گلیکسی کا، اس ملکی وے کا ایک چھوٹا سا کروڑواں کھربواں حصہ ہے. ٹھیک ہے، ہم جس چھوٹے سے حصے پہ رہتے ہیں اس کا نام زمین ہے. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی سینکڑوں سولر سسٹم بھی ہوں. 7 دنیاؤں کا تو ذکر ہے نا، حدیث میں بھی ہے 7 ڈائمینشنز کا. 7 تخلیق کا عدد ہے، کریٹیوٹی کا عدد ہے. تو اللہ 7 میں سارا کچھ کرتا ہے. 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 جنتیں، 7 دوزخیں. انسان کے اندر 7 لطائف، 7 اسپرٹس. یعنی خلد، دارالسلام، دارالقرار، الدن، نعیم، ماوا، فردوس. اس کا تعلق قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس. اسی کا تعلق ناسوت، ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت سے.
یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہے نا، ان کو سمجھیے. اب یہ پیرلل یونیورس کی مثالیں تو خود قرآن پاک میں ہیں، خود قرآن پاک میں. یوم الست کی بات کر لیں تو اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے تمام روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. ٹھیک ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کیا کہا؟ کالو بلا، انہوں نے کہا جی بے شک آپ ہمارے رب ہیں. کہا میرے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے؟ ان کا جی نہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو پھر اللہ نے ان سے کہا کہ یہ کنسنٹ دے دو. ٹھیک ہے، کانسنٹ وائس نوٹس کی شکل میں ہو، سگنیچر کی شکل میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، ہر روح نے قرآن پاک، وہ کتاب جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں، وہ کہتا ہے کہ ہر روح نے اس میں اپنا کانسنٹ دیا. یوم الست کی آیات موجود ہیں. تو یہ ایک سمجھیے کہ اس زمین کے اوپر اس وقت 7 ارب انسان ہیں، 8 ارب 7 ارب کے قریب ہیں. تو وہ سارے کے سارے اگر کھڑے ہو جائیں تو جگہ نہیں بچتی. یعنی آپ سمجھیں کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک جتنے انسان ہیں وہ ایک جگہ پہ مقام حشر میں، میدان حشر میں اللہ نے اکٹھے کرنے ہیں نا. اور عموماً رائے یہ ہے کہ خانہ کعبے کے ارد گرد ہوگا. ٹھیک ہے، میدان عرفات میں ہوگا. اور اگر پوری زمین بھی بالکل ہر چیز سے پاک کر کے بالکل میدان بنا دی جائے، تب بھی جب سے لے کے اب تک جتنے انسان آئے ہیں وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسی ڈائمنشن تو ہوگی نا جس میں تمام روحیں ایک وقت میں اکٹھی ہوئی تھیں اور وہیں ان کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا الست میں. پھر ایک اور قرآن پاک میں آیت ہے، آیات میثاق النبیین وَإِذْ أَخَذْنَا الْمِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ ہم ایک نبی کو بھیجیں گے اور اگر وہ تمہارے دور میں آ جائے تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. آیات میثاق ہے نا. تو 1,24,000 نبی تو ایک وقت کے بعد ایک یا اکٹھے 2-4 اکٹھے آتے بھی رہے ہوں گے. کوئی ایسا معلوم وقت ہے جس میں 1,24,000 نبی مکمل طور پہ ایک جگہ موجود ہوں؟ اس کا مطلب ہے there is definitely a parallel dimension جس کا ہمیں علم نہیں ہے. یہ باتیں کی جاتی ہے نا، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا دروازہ بالکل ہے، 100% ہے. اب آپ سمجھیے، میں بار بار کیوں مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کروں کہ میرے پاس ان کی کوئی کانٹریکٹ جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ کوئی اس کی کوئی کنکریٹ پریکٹیکل ڈائمینشن نہیں ہے. یعنی جیسے 2019 سے پہلے آپ کے پاس بلیک ہول کا صرف کانسیپٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کی پریکٹیکل ڈائمینشن نہیں تھی. 2019 میں آپ کے پاس بلیک ہول کی تصویر آتی ہے تو آپ کے کانسیپٹ سارے کلیئر ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے وہ مفروضہ تھا، اب وہ حقیقت ہے. کلوننگ کرنے سے پہلے آپ کے پاس پہلے مفروضہ تھا، آج حقیقت ہے. اسی طرح سینکڑوں سال سائنس کو لگتے ہیں اپنے آپ کو پروو کرتے کرتے. اللہ کن کہہ کے کر دیتا ہے. یہ فرق ہے نا خالق اور مخلوق کا. اس کو سمجھیے. اب ایک چیز بڑی آسان، رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کیا کرایا؟ انا مدینۃ العلم والیون بابھا، ایسے ہی ٹھیک ہے. اور سرکار نے انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. اور دنیا کے بارے میں یہ میں بہت دھیان اس وقت چاہ رہا ہوں آپ کا کہ جتنے بھی جو دیکھ رہے ہیں ان کا، کہ یہ چیز سمجھیے، یہ سمجھ آ جائے گی تو پیرلل ڈائمنشن سمجھ آ جائے گی. اللہ نے دنیا کو امتحان کا بنایا نا، آزمائش کے لیے اتارا، ٹھیک ہے. کبھی کوئی اسکول، کبھی کوئی کالج، کبھی کوئی یونیورسٹی بغیر اسٹوڈنٹس کو پڑھائے ہوئے امتحان میں اتارتی ہے. اللہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سرکار کہتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے مبعوث کیا گیا. اور سرکار کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، آدمی نہیں تھے، آدم تھے، وہ بھی نامکمل حالت میں، اور سرکار اس وقت بھی نبی تھے. سبحان اللہ. تو کوئی ایسی ڈائمنشن تو ہوگی نا جہاں سرکار نے علم دیا ہوگا اس مخلوق کو، جہاں سرکار نے پڑھایا ہوگا.
پھر اس دیے ہوئے علم کا امتحان کرنے کے لیے اسے دنیا میں اتار دیا گیا. سمجھیے یہ بڑا ڈیلیکیٹ سا پوائنٹ ہے. پہلے اللہ نے بتایا، یعنی جب الست میں روحوں کا وعدہ لیا ان سے، کووننٹ کی. آگے چل کے میں بتاتا ہوں کووننٹ اور کانٹریکٹ میں فرق کیا ہوتا ہے. کووننٹ، ہمیں تو آرک آف کووننٹ کا پتہ ہے نا کہ وہ تابوت سکینہ آرک آف کووننٹ. ہم نے بھی اللہ کے ساتھ ایک کووننٹ، ایک پیکٹ سائن کیا ہوا ہے. ہم اس اپنی کووننٹ کے اوپر پیرا نہیں دے رہے. واپس آتا ہوں تو اس ٹاپک کو، اس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن پہلے الست میں اللہ نے روحیں بنائی، روحوں کو اپنی ذات کا دیدار کرایا. جو بھی اللہ کا جو ہے وجود ہے، جیسا بھی ہے، نور ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں تو نہیں پتا. اللہ نے اس کا دیدار کرایا تمام روحوں کو، اور کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. جی بے شک آپ ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت تو نہیں کرو. کہ نہیں، اچھا لکھ دو. ہو گیا کانسنٹ. اس کے بعد اللہ نے دنیا کی لذات اتاری. کچھ روحیں اللہ کو چھوڑ کے ان لذات کی طرف لپکی، کچھ روحیں اللہ کے قریب ہو گئیں، اور کچھ روحیں تذبذب کا شکار ہو گئیں. قرآن پاک میں اللہ یہی کہتا ہے نا 3 ڈائمینشنز. تو وہ جو 3 ڈائمینشنز کے لوگ ہیں ان کو پھر اللہ نے موقع دیے. اب وہیں پہ اگر روحوں سے جزا سزا ہو جاتی تو روحیں یہ کہتی نا کہ ہم نے کیا کیا ہے. تو وہ کام جو ریئل ورلڈ میں، اب دنیا یہ کہتی ہے، اسپرچول ورلڈ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم جب اوپر تھے، جب اس ڈائمینشن میں تھے، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہی ہم نے یہاں آ کے کرنا ہے، کیونکہ سافٹ ویئر وہاں لکھا گیا ہے. صحیح. کوڈنگ وہاں ہو گئی ہے، سرشت فطرت وہاں ہو گئی ہے. اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اسلام دین فطرت ہے. اس لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی. کلو مولدن یولدن علی الفطرہ، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے دین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. دین فطرت، اس کو سمجھیے، یہ دین فطرت کیا ہے؟ یہ ہے آپ کی پیرلل ڈائمینشن، ریئل ڈائمینشن. ہم ایکچولی ریپلیکا میں رہ رہے ہیں. خانہ کعبہ بالکل اوپر، فرشتوں کا کعبہ بیت المعمور ہے نا، عرش معلیٰ کا ریپلیکا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا روضہ ہے نا. تو وہ اوپر ریئل ورلڈ ہے، ہم ریپلیکا میں رہ رہے ہیں. آج ہم ایواٹار کے ورلڈ کو جانتے ہیں نا، میٹاورس میں ہمارا ایک ایواٹار داخل کر دیا جاتا ہے، تو جو وہاں پہ ہوتا ہے وہ ہمیں یہاں فیل ہو رہا ہوتا ہے. آج ہم ایواٹارز کو جانتے ہیں نا، تو کہیں ہم اسی اللہ کے جو کارساز ہے، کردگار ہے، اس کے بنائے ہوئے ایواٹارز تو نہیں ہے. مطلب ملٹی ورس کا کانسیپٹ اسلام میں بھی ہے؟ اسلام میں ہے بیٹا، قرآن میں ہے. قرآن پاک میں یہ ڈائمینشن دیکھیں. ضروری نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ مانے، بالکل نہیں ماننا. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، اپنے آپ کو اللہ کے نور سے مزین کریں، اپنے آپ کو بیریئر سے باہر نکالیں. شیعہ سنی وہابی کی اینک، تعصب کی اینک سے باہر نکلیں. اللہ نے جو آپ کو دین، وزڈم، فہم، شعور دیا ہے، اس کو دیانتداری سے استعمال کریں. جواب اپنے اندر سے تلاش کریں، آ جائے گا. اللہ نے انسان کو مکمل بنا کے بھیجا ہے. اللہ آدھے ادھورے کام نہیں کرتا، انسان اپنا رستہ خود کھوٹا کرتا ہے. ایسے ہی ہے. یعنی آپ نے اسلام آباد جانا ہے، آپ کو جو ہے نا وہ بھیرے کا یا سکھے کی کا جو ہے نا وہ قیام و طعام جو ہے نا وہ وہاں بڑا پسند آ جاتا ہے، آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں. اسلام آباد تک تو نہیں پہنچیں گے. آپ نے رستہ خود کھوٹا کیا ہے نا. آپ نے تو گاڑی ڈال دی ہوئی ہے، اب آپ نے اس موٹر وے پہ بھاگتے ہوئے اسلام آباد جانا ہے، ڈائریکشن وہی ہے. لیکن آپ رستے میں بیٹھ جائیں تو خود بیٹھتا ہے نا انسان. اللہ تو موقع دے رہا ہے، تو خود ہے. ٹھیک ہے. آزمائش کا اور کیا ہوتی ہے؟ یعنی اسٹوڈنٹ سے استاد کو بڑی محبت بھی ہو، امتحان میں آ کے مدد تو نہیں کرتا. یہ تو نہیں کہ بوٹی لگوا دے آ کے. اس لیے سمجھیے، اور پھر اپنے آپ کو سمجھیے تو آپ کو یہ پیرلل ورلڈ سمجھ آ جائے گی. آسن تقویم کا تاج ہے آپ کے اوپر، آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ فنا فختو فی روئی کا تاج ہے. انی جائل فی الارض خلیفہ کا تاج دے کے اللہ نے بھیجا ہے. چھوٹی سی کمپنی اپنے جو ہے نا امپلائیز کو ٹی اے ڈی اے کے بغیر نہیں چھوڑتی.
تو اللہ نے انسان کو اتنی بڑی یونیورس میں تنہا چھوڑ دیا. اللہ ذرا دھیان نہیں کرتا. سمجھیے ہم اس پیرلل ڈائمینشن میں رہ رہے ہیں. اوریجنل ورلڈ کہیں اور ہے جہاں ہم نے واپس جانا ہے. یعنی ہمارے دین کا سب سے ایک مضبوط جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت تو ہے موت. سب سے بڑا محسن تو اسرائیل ہے جو بازو پکڑ کے مالک کے سامنے لے جاتا کہ یہ تیرا اللہ جا مل لے. بات تو صحیح ہے. یہ پیرلل ڈائمینشن وہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے، وہ ریئل ورلڈ ہے. ہم یہاں پہ پیرلل ڈائمینشن میں رہ رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ایک پیرلل ڈائمینشن ہو. ایک حدیث ہے بڑی شاندار سرکار سلمان فارسی سے، اور سندیں اس کی بڑی متواتر ہیں. بہت سارے حدیث کے جو ہے وہ شیخ الحدیثوں نے اس کے اوپر کام کیا، بہت سارے جو ہے وہ حدیث کے ائمہ نے اس کے اوپر کام کیا ہے، مفسرین نے کام کیا ہے. اس میں بہت خوبصورت کام کیا ہے نسائی نے. امام نسائی نے کمال کر دیا اس حدیث کے اوپر. خاص طور پہ وہ جو خصائص علی لکھی ہے کتاب، اس میں اس حدیث کا بڑا کمال کا ذکر ہے، اور اس میں اس کی ڈائمینشن بھی لکھی ہوئی ہے. حضرت سلمان فارسی کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت سے آگاہی کے لیے ایک جگہ بھیجا. میں نے کہا وہ پہاڑ پہ جانا، وہاں ہاتھ رکھنا، اور کچھ لفظ بتائے، درود بتایا یا کچھ بتایا، مجھے وہ پتہ نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں وہ لکھا نہیں ہوا. انہوں نے وہاں ہاتھ رکھا، وہاں سے دروازہ کھلا، حضرت سلمان اندر گئے تو دیکھا کہ کیسے جہان میں ہیں جس کے اندر 70,000 زمینیں، 70,000 زمینوں میں ہر زمین کے 70,000 شہر ہیں. 70,000 شہروں میں ہر مسجد میں مولا علی خطبہ دینے. سبحان اللہ. اب یہ پیرلل ڈائمینشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تمیم داری والی حدیث ہم کہتے ہیں کہ جی دجال بندھا ہوا تھا، تو دجال اگر یہیں بندھا ہوا تھا. پھر دوسری بات یجوج ماجوج، تو یجوج ماجوج ہم سے تو بہت زیادہ ہے نا. یاجوج ماجوج بھی کہتے ہیں کسی اور ڈائمینشن میں. آبویسلی بیٹا وہ کسی اور ڈائمینشن میں. ہم آپ کو تھوڑی سی ایک چیز بتا کے پھر آگے چلتا ہوں. یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں. ہمارے پاس اس وقت سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہمارے پاس گوگل ارتھ ہے، گوگل اسکائی ہے، ہمارے سیٹلائٹ فون دنیا کے مطلب ریموٹ آئیلینڈز کے اوپر بھی چلتے ہیں. ایسے ہی ہے. دنیا کا کوئی کونا اب اس وقت ہماری ٹیکنالوجی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یاجوج ماجوج ڈینس فوگ میں بھی ہوں یا کہیں بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی نشان، کوئی نہ کوئی آواز، کچھ نہ کچھ، یعنی ہم ستاروں سے آنے والی آوازیں تو سن رہے ہیں. ہم کروڑوں خربوں اربوں نوری سال کے دور جو ہے وہ ایک بلیک ہول کو تو دیکھ سکتے ہیں، ہم یاجوج ماجوج کو نہیں دیکھ سکتے. بالکل. یاجوج ماجوج اگر اس دنیا پہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کی کوئی اثار تو مل چکے ہوتے نا. اتنے سال ہو گئے ہیں، کروڑوں سال ہو گئے ہیں دنیا کو بنے ہوئے، کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایویڈنس تو ہوتا. بالکل. ہو سکتا ہے وہ کسی پورٹل کے پیچھے ہو، کسی پیرلل ڈائمینشن کے پیچھے ہو سکتا ہے وہ ایلین ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مان لیں، لیکن سمجھیے ہو سکتا ہے وہ ایلینز ہوں کہ وہ جو آئیں گے اور سارا کچھ تباہ و برباد کر دیں گے. ایلینز کا حملہ تو ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جہاں پر جو ہے وہ، یعنی آپ، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھیے کہ ہماری زمین سورج سے 13 لاکھ گنا چھوٹی ہے، اور وہ جو بلیک ہول 2019 میں جس کی تصویر آئی ہے اس کا آدھا حصہ، یعنی اس کی جو ہے نا آدھا حصہ، یعنی 2 ہے نا، 2 سیمی سرکلز ہیں تو مل کے ایک پراپر سرکل بنتا ہے نا بلیک ہولز کا. ایک برائٹن ہے اور ایک نان برائٹن ہے. 2.5 ارب سے زیادہ سورج اس آدھے بلیک ہول میں سما سکتے ہیں. ٹائم ٹریول کا بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے قرآن و حدیث میں. بالکل ایسے ہی ہے بیٹا. ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ ہے. اصحاب کہف ٹائم ٹریول ہی تو ہے. 300 سال کی زندگی. حضرت عزیر، یعنی ٹائم ٹریول کی 3 ڈائمینشن ہے. میں 3 ڈائمینشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیشہ 3 کا ذکر کیا. اللہ کا اپنا عدد ہے 12، 2 × 1 3، 66، 6 اور 6 12. کائنات میں جہاں جہاں بھی اللہ ڈائمینشنز کا ذکر کرے گا نا، 3 ڈائمینشنز کا ذکر کرے گا. جہاں پہ اللہ نے انسانوں کا ذکر کیا وہ جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں مانا اور جو تذبذب میں رہے. سورہ واقعہ میں بھی ہے، سورہ مزمل میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح انسان کے اندر یہ ڈائمینشنز اللہ نے رکھی ہوئی ہیں. اور حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا قرآن پاک میں کہ آپ کے اوپر اللہ نے موت طاری کر دی. کئی سال بعد، 100 سال گزر گئے.
اللہ نے ان کو اٹھایا, جگایا, کتنے سال سوئے ہو گئے؟ کہ جی ایک دن. اچھا اپنے گدھے کی طرف نظر کرو, دیکھا کو گدھے کی ہڈیاں بھی گل چکی تھی, جو سواری تھی اس کی ہڈیاں تک گل چکی تھی, 100 سال گزر گئے تھے. انہوں نے اپنے کھانے کی طرف نظر کرو, کھانے میں سے بھاپ نکل رہی تھی, گرم تھا, اور خود ان کے اوپر, یعنی 3 طرح کی ٹائم ڈائلیشن اسی ایک جگہ پہ اللہ نے رکھی ہوئی تھی. ایک جس کے اوپر ٹائم رک گیا, وقت رک گیا, کھانا جیسا تھا ویسا ہی رہا, گرم رہا, بھاپ نکلتی رہی, ویسا ہی رہا. حضرت عزیر نبی ہیں, ان کے اوپر اللہ نے, قرآن کہتا ہے لا ریب فی کتاب ہے, موت طاری کر دی, 100 سال کے بعد ایز اٹ از اٹھایا, جیسے اصحاب کہف کو 300 سال بعد اٹھایا تھا. اور دوسری طرف ٹائم ڈائلیشن جیسے چل رہی تھی, ان کی سواری ختم ہو گئی. اللہ پورے کائنات کے نظام کو ملٹیپل ڈائمینشنز میں چلاتا ہے, ضروری نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہی ہے. سمجھیے یہ ٹائم ڈائلیشن یہ بیسیکلی میٹاورس کی کنڈیشن ہے. یعنی آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ آپ کا وہ وقت ہی نہیں ہے, تو آپ واپس آئیں گے تو بہت سارے, یعنی بعض اوقات انسان کسی کوئی واقعات ہے نا ایسے, صحیح ہے یا نہیں ہے میں اس کے اوپر نہیں جاتا, کہ انسان کسی قبر میں اترا واپس آیا تو کتنے 100 سال گزر چکے تھے. یہاں کی ڈائمینشن وہاں کی ڈائمینشن, پلینز کی بھی مسٹری آتی ہے کہ مسٹری ہوتی ہے, فلائی کرتے کرتے کہیں اور چلے گئے اور واپس آئے تو ٹائم وہیں رکا تھا. بیٹا ایسے ہی ہے کائنات میں ٹائم کے رکنے کی سب سے بڑی مثال معراج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کائنات کی سب سے بڑی طاقت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کائنات کا سب سے بڑا مظہر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار زمین سے قدم اٹھاتے ہیں, زمین کی گردش رک جاتی ہے, جو کچھ جو جہاں جہاں ہے وہیں رک جاتا ہے. سرکار تشریف لاتے ہیں, کنڈی ویسے ہی ہل رہی ہے, بستر ویسے ہی گرم ہے, ایک چیز, یعنی کائنات رک گئی, کائنات میں سے سیل نکال دیا گیا. اچھا اب ایک اور چیز, جب آپ ٹائم ڈائلیشن کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کو ایک چیز کھٹکتی ہے جس کے اوپر دنیا بھی ریسرچ کر رہی ہے. ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا نہ ہو, لیکن میں جو مجھے پڑھا, جو مجھے سمجھ آتا ہے, یعنی اپنے آپ کو جتنا مجھے اللہ نے عقل چھوڑ دیا دیانتداری سے لگایا, کوئی پٹی آنکھوں پہ باندھے بغیر, مجھے جو سمجھ آتی ہے میں اللہ کو جا کے جواب دے دوں گا. ہماری سولر سسٹم پوری دنیا کے جو ہے وہ گلیکسی سے 18.5 سال پیچھے ہے, یا تو 18.5 سال بعد یہ سسٹم چلا ہے یا درمیان میں کہیں رکا ہے. معراج سمجھ نہیں آتی آپ کو, معراج سمجھ نہیں آتی کہ سرکار نے قدم اٹھایا, یہ جہاں تھا وہیں جامد ہو گیا, باقی سسٹم چل رہا تھا, آپ نے ٹریول کی, واپس آئے تو وہیں سے سٹارٹ ہو گیا. سبحان اللہ. آپ معراج کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی ایسی کوئی کہانی ہے؟ ٹائم ڈائلیشنز آپ کو معراج سے پھر میں نے ایک دفعہ برق کا ذکر کیا تھا, براق کا. برق یہ والی برق نہیں ہے 220 وولٹ یا 440 وولٹ یا کچھ یا 11,000 کے بھی, یہ والی برق نہیں, ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے اس بجلی کا. برق آسمان سے گرنے والی ڈیوائن لائٹ. اچھا براق برق کی جمع کو کہتے ہیں, برق ایک لائٹ, براق ملٹیپل لائٹ. اگر ہم اسی سائنس کے مطابق, کیونکہ میں نے وہی عرض کیا نا کہ یہ آج کے دور کے لوگ ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس پریکٹیکل چیزیں ہیں. آج ہم زیادہ اچھے طریقے سے ریزونیٹ کر سکتے ہیں 1400 سال سے پہلے. اس وقت براق سمجھ نہیں آتا تھا. یعنی میرے بچپن میں بھی آج سے 40 سال پہلے وہ ٹرکوں کے پیچھے براق بنا ہوتا تھا, وہ آگے سے عورت ہے پیچھے سے گھوڑا ہے, تو مجھے تو وہ بیٹا وہ سرکار کی توہین لگتی ہے, کائنات کے مالک کی سواری اور اس قسم کی, میری سمجھ سے باہر ہے. نہ میں اس وقت کبھی مانا ہے نہ میں اب مانتا ہوں. برق لائٹ ڈیوائن لائٹ, براق ملٹیپل لائٹ. اب سائنس میں آپ ملٹیپل لائٹ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, ملٹیپل لائٹ تھیوری کی بات کرتے ہیں, تو ملٹیپل لائٹ کی عام اگر اس کو براق سمجھ لیں تو, میں یہ نہیں کہہ رہا 100%, لیکن اگر آپ براق سمجھیں تو وہ 6 کروڑ میل فی منٹ, یعنی 1 ملین مائل پر سیکنڈ. تو پھر آپ کو سبحان الذی اسری بعبدہ والی آیت سمجھ آتی ہے کہ ایک لمحے میں وہ لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف, کے جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے. سبحان اللہ. پوری زمین کا ڈایا میٹر کتنا ہے؟ 12,000 کلومیٹر. پوری زمین کا ڈایا 12,000 کلومیٹر,
اور براق کی سپیڈ کتنی ہے؟ 10 لاکھ میل ملین مائل پر سیکنڈ. تو وہ یہ کائنات کی ڈائمینشن اس کے لیے کیا ہے؟ یہ نوری سال اس کے لیے کیا ہے؟ کبھی سمجھیے گا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تبھی تو بلے شاہ نے کہا تھا کن فیکون تے کل دی گل ہے اسی اگے دی پریت لگائی. سرکار نے کہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے میں موجود تھے. مولا کائنات امام علی نے کہا تھا میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اب سمجھیے کہ یہ جو سینکڑوں سال کا سفر ہے نا، یہ ہمیں سینکڑوں سال تھیوری لگتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی ایویڈنس آتا ہے. آج ہمارے پاس پریکٹیکل ٹائم ٹریول کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہے نہیں یا ہو نہیں سکتی، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے. آپ ٹائم سمجھیں ٹریول سے ریلیٹڈ ہمیں دجال کا بھی کوئی واقعہ بیٹا، ملتا ہے؟ دجال والی تمیم داری والی حدیث ہے نا کہ دجال بندھا ہوا تھا اور وہ وہاں پہ گئے، وہ حدیث تو بڑی مشہور ہے. میں جس طرف آ رہا ہوں کہ انسان کا ایک جسم ہے، وہ فزیکل ہے، تو انسان کے اندر بھی تو اللہ نے ریپلیکاز رکھے ہوں گے. انسان کے اندر بھی تو انسان کا ریپلیکا ہوگا. وہ جس کو ہم ہمزاد کہتے ہیں، وہ جس کو ہم اسپرٹس کہتے ہیں، وہ ہمارے ریپلیکاز ہی تو ہیں. آپ سمجھیے، آپ ایک چیز میں چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک گاڑی ہے، وہ پیٹرول سے چلتی ہے، ٹھیک ہے، ایک خاص ڈائمینشن میں جا رہی ہے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، پرچہ پیٹرول پہ ہوگا، گاڑی پہ ہوگا یا ڈرائیور پہ ہوگا؟ ڈرائیور پہ. اچھا، آپ کا جسم جو ہے وہ گاڑی ہے، آپ کی روح اس کا پیٹرول ہے، فنفختو فیہ روحی، جس سے جان آتی ہے. آپ کی اسپرٹ اس کی ڈرائیونگ فورس ہے. صحیح. ڈرائیونگ فورس کے اوپر پرچہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر قبر میں جزا اور سزا ہوگی جو کچھ اس نے کیا. جسم مٹی سے مٹی ہو جائے گا، روح اٹرنل ہے، اوپر سے آئے گی نہیں، اوپر ہی چلی جائے گی. اسپریچول نالج کا تعلق جسم سے نہیں ہے. ہم روحانیت کو سمجھتے ہیں کہ بابا تسبیح پڑھ لئی تو 10 لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو تو روحانیت. روح کا تعلق جو ہے وہ کسی اور جگہ سے ہے. 3 parts آف دا مین، دا باڈی، دا سول، دا اسپرٹ. کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے انسان کی ڈرائیونگ فورس. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے نا، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے نا، گونگوں کو زبان دیتے تھے نا، تو کیا کرتے تھے؟ آپ آج کمپیوٹر ایج میں ہیں، کمپیوٹرز کے ہر حصے کے ڈرائیورز ہوتے ہیں، بالکل بلٹ ان ہو یا بعد میں کرنے پڑے، ہوتے ہیں نا. انسان سپر کمپیوٹر ہے. انسان کے اندر بھی اللہ نے ڈرائیورز رکھے ہوئے ہیں، کسی کا دیکھنے سے، کسی کا بولنے سے، کسی کا سننے سے. ووکل کورڈ جو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی ڈرائیونگ فورس تو ہوگی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، اس کے اندر بھی تو ڈرائیونگ فورس کوئی ہوگی. برین نیورون، ہارٹ نیورونز. آپ کا ہارٹ 24 گھنٹے چل رہا ہے، تھکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی تو کوئی ڈرائیونگ فورس لگائی ہوگی اللہ نے. دیٹ ڈرائیونگ فورس از کالڈ اسپرٹ. صحیح. جس لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے لفظوں کے اندر ایک اسپرٹ ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے. وہ جذبہ زندگی ہے نا، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، اس کو سمجھیے. یعنی سباب اللہ کہہ رہا ہے نا، دیکھیں سباب ہم اس کا ترجمہ اسباب کہتے ہیں. اسباب تو اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ خود مسبب الاسباب ہے. سباب از سم تھنگ ایلس. سباب اور اسباب دو الگ چیزیں ہیں، بالکل انٹائرلی ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں. صحیح. ہم اس کا ترجمہ قرآن پاک میں سباب کا ترجمہ اسباب نہیں ہو سکتا. نمرود نے اور فرعون نے، یہ دونوں نے کہا تھا نا، نمرود نے کہا تھا کہ اتنی اونچی عمارت بناؤ کہ میں دیکھوں ابراہیم کا رب ہے کیسا. پھر فرعون نے بھی یہی بات کی تھی کہ کوئی اتنی اونچی کوئی سباب دو جس سے میں. پھر ایک اور حدیث ہے، میں چیزیں مکس کر رہا ہوں لیکن سمجھیے. ایک اور حدیث ہے جس میں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حدیث قدسی میں کہ وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں شک کا شکار ہیں، وہ سباب پہ چڑھ کے اللہ تک پہنچ کیوں نہیں جاتے. اب سمجھیے یہاں پہ اللہ جو قرآن پاک میں فوقا سباب کہتا ہے نا، فوقا سباب یعنی ایک چیز جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ اعلیٰ ہے. جہاں پہ اعلیٰ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں زمین پہ رکھی ہوئی یا اس ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے. اور ایک ہے فوق، کہ اس کے اوپر، یعنی اس کے درمیان کوئی جگہ ہے اور یہاں پہ وہ راستہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اعلیٰ اور فوق میں یہ فرق ہے. فوق کا سباب ان کے اوپر. اللہ کہتا ہے نا ہم نے آسمانوں کے راستے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی پورٹلز ہوں گے. بالکل.
وہاں پہ کوئی ڈور لاکس تو نہیں لگے ہوئے, یا وہاں پہ کوئی تھم امپریشن کے, تو کوئی کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا. اللہ کہتا ہے نا آسمان کے دروازے کھول دیے. آسمان تو آپ کے لیے فضا ہے, بھائی گیسوں کا مجموعہ ہے نا, اوزون لیئر ہے, کوئی مختلف لیئرز ہیں. ان لیئرز کے اندر جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے اقطار السماوات والارض, زمین اور آسمان کی قطاروں سے اگر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ, الا بسلطان, سلطان کے بغیر تو نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ کوئی نہ کوئی تو اللہ نے راستہ رکھا ہوگا نا, لیکن اس راستے تک جانے کی چابی کیا ہے؟ اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیکٹیوٹی. بھائی وہ رب ہے جو آپ کو شکل دیتا ہے ماں کے پیٹ میں, یصورکم فی الارحام کہتا ہے نا, بالکل, تو لا ریب فی کتاب میں کہتا ہے نا. تو پھر آپ اس کو سمجھیے. اب آتے ہیں اس کے اوپر جس کی میں نے بات کی تھی اور پھر میں نے چھوڑ دی تھی, واپس آتے ہیں کوننٹ اور کانٹریکٹ. ہم نے بھی اللہ کے ساتھ ایک کوننٹ سائن کی ہوئی ہے. کوننٹ اور کانٹریکٹ میں فرق یہ ہے کہ کانٹریکٹ دو برابر کے لوگوں میں ہوتا ہے. یعنی آپ نے کانٹریکٹ کیا, بزنس کانٹریکٹ کیا, آپ نے ڈیڈ کی, کوئی بزنس کوئی چیز, کوئی سیل ڈیڈ کی, کچھ بھی. یعنی آپ کے پاس زمین تھی, اس کے پاس پیسے تھے, اس نے پیسے دے دیے, آپ نے زمین دے دی, کانٹریکٹ ہو گیا. آپ نے کرائے پہ دینا تھا, آپ نے کانٹریکٹ کر لیا. آپ نے کوئی چیز خریدنی تھی, آپ نے کانٹریکٹ کر لیا. یعنی کانٹریکٹ یہ ہے جو ایکول لیول کی طاقتوں میں ہوتا ہے. کوننٹ ہوتی ہے کہ ایک سپیریئر طاقت ہے, اس نے ایک زندگی گزارنے کا ایک پورا ایک ڈاکٹرائن بنائی اور اس نے وہ نیچے اتار دی. اب جو اس کے عبادت گزار لوگ ہیں ان کو اس نے ایک آپشن دے دی, مان لو یا نہ مان لو. ہوگا وہی جو میں نے لکھا ہوا ہے, اس کو تم نہیں بدلو گے. یا مانو گے یا نہیں مانو گے. مانو گے تو یہ دے دوں گا, نہیں مانو گے تو یہ کر دوں گا. قرآن پاک بھی تو کووننٹ ہے. ہمیں تو صرف ان کی آرک آف کووننٹ سمجھ آتی ہے, وہ تابوت سکینہ سمجھ آتا ہے کیونکہ وہ ذرا اس میں تام جھان بہت ہے. مسلمانوں کی بھی تو ایک کووننٹ ہے. ہم نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تیری عبادت کریں گے, تیرے علاوہ کہیں نہیں جائیں گے, تیرے سے نہیں کریں گے. ہم اپنی کووننٹ کے اوپر کتنے کے پہرے دار ہیں. ہمیں دوسروں کی کتاب جو ہے نا تھالی میں تو لڈو بڑا خوبصورت نظر آتا ہے, ہماری تھالی میں کیا ہے؟ بالکل صحیح بات. ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا. حضرت ادریس کے سفر, ذوالقرنین کے سفر, ظاہر سی بات ہے وہ اسی کے اندر ہی تو ہے نا. یہ جو 7 زمینیں ہیں, یہ ٹائم اینڈ سپیس, یہ بیلنس کے اوپر ایک میں چھوٹی سی بات کر لوں پھر آگے چلتا ہوں. اللہ نے کہا نا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, ہم نے میزان بنایا. وہ میزان صرف اعمال تولنے کے لیے بنایا. زندگی میں بیلنس, پازیٹیوٹی بھی اس کی ہے, نیگیٹیوٹی بھی اس کی ہے. شیطان کو نیگیٹیوٹی پھیلانے کی اجازت کس نے دی؟ اس کو جو ہے وہ یہ انرجی کس نے دی؟ اللہ نے. چاہتا تو ختم کر سکتا تھا نا. علی کل شیء قدیر ہے, کردگار ہے, جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے. کون کہتا تو ہو جاتا نا. اس نے شیطان کو کہا, لیکن یہ بھی کہا کہ تو بہکا لے, جو میرے ہوں گے نا وہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. یعنی نیگیٹیوٹی کو اللہ نے چھوٹ دی. روشنی رات ہی صرف ہوتی تو دن کی قیمت ختم ہو جاتی, اور صرف دن ہوتا تو رات کا سکون ختم ہو جاتا. یہ دونوں چیزیں ہیں, پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا بیلنس کر کے انسان کے اندر بھی اللہ نے لگایا. اور یہ لائٹ جل رہی ہے پازیٹیو اور نیگیٹیو وائرز کے جڑنے سے چل رہی ہے نا. ان پازیٹیو اور نیگیٹیو وائرز کے جڑنے سے یہ چیزیں بنتی ہیں. تو یہ جو طاقت ہے, یہ جو انرجی ہے, یہ بہت بڑی انرجی ہے, اپنے آپ کو بیلنس کرنا. پھر جب آپ اپنے اندر کو اللہ کے ساتھ بیلنس کر, جوڑنا اور بیلنس کرنا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یعنی جب آپ اللہ کے نور سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو بیلنس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, وقت رک جاتا ہے نا. صحیح, وقت سب کے لیے رک جاتا ہے. اس وقت رکتا ہے جب آپ اللہ کے قریب ہوں. آپ نے کچھ نہیں کرنا, اللہ نے کرنا ہے. یہ طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے. آج بھی یہ جو ہے, یہ آئیڈیا تو ہے نا, وی آر لیونگ ان دا ریپلیکا ورلڈ. آئیڈیا موجود ہے, پریکٹیکلٹی تو نہیں ہے. اب اللہ کیا کہتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. محفوظ چھت کیا مطلب؟ محفوظ چھت وہ جو گرے گی نہیں, جو مضبوط ہوگی. محفوظ کے 2 معنی ہیں. ایک وہ جو آپ کو محفوظ رکھتا ہے, یعنی گھر مضبوط ہوتا ہے نا, آپ اس کے اندر محفوظ ہوتے ہیں. اور دوسرا گھر مضبوط ہوتا ہے تو وہ محفوظ ہوتا ہے, وہ گرتا نہیں ہے, وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا کہ وہ چھت آپ کے اوپر گر پڑے. اللہ نے آسمان کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ نے آسمان کو ایک مضبوط چھت بنایا.
وہ مضبوط چھت کیا کرتی ہے، آپ کی طرف آنے والی نیگیٹو انرجیز کو بھی روکتی ہے اور آپ کو سوچنے کا سمجھنے کا ڈھنگ بھی دیتی ہے. اللہ کہتا ہے بالکل. آسمان کو دیکھو کیسے ہم نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا. پھر آ جاتے ہیں کہ یہ اسپیس راؤٹنگ. تو یہ پچھلے دنوں یہ اسٹیفن ہاکنگز دنیا سے گیا ہے. اس نے ایک جملہ کہا تھا جس کے اوپر بڑی دنیا میں لے دے ہوئی تھی. اس کو سمجھیے. اس نے کہا تھا کہ کائنات سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ہو سکتا ہے وہاں تم سے زیادہ کو پاورفل مخلوق ہو جو تمہیں ٹیک اپ کر لے. ریپلیکا ورلڈ. البرٹ آئنسٹائن کا ایک جملہ ہے، جب یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر کام کر رہا تھا تو اس کا ایک رابطہ ہوا آیت اللہ برجردی سے. انہوں نے اس کو نہج البلاغہ بھیجی. اور پھر اس وقت ای میلز نہیں ہوتی تھی، اس وقت کوئی جو ہے وہ کوئی فون بھی نہیں ہوتے تھے، کوئی بہت زیادہ خط ہوتے تھے. ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، اگر کبھی زندگی میں موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، لیٹرز ٹو برجردی. آئنسٹائن اور برجردی کی آپس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر. اب وہ عام سا آدمی ہے، عالم ہے، کوئی فزسسٹ نہیں ہے. البرٹ آئنسٹائن عالم نہیں ہے، فزسسٹ ہے. تو یہ دونوں کمبینیشنز جب یہ دونوں بیلنس ہوئے نا تو تھیوری آف ریلیٹیوٹی آ گئی. اب یہ آخری خط اس کتاب میں ایک خط ہے جس میں ایک جملہ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ میں اس بات پہ حیران ہوں اس شخصیت نے جس نے کہا تھا کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں، اس کے ماننے والے اس بات پہ کیپیبل کیوں نہیں ہوئے کہ اپنی اپنی ڈائمینشن میں اپنے اپنے پلانٹ پہ اپنی اپنی کالونیز بنا کے بیٹھ جاتے. اس کو سمجھیے یہ کتنی بڑی چیز ہے. ڈائمینشنز کا ادراک ہے. البرٹ آئنسٹائن جو ہے اس میں اور اسٹیفن ہاکنگز میں صرف ایک چیز کا فرق ہے. اسٹیفن ہاکنگز کہتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ کائنات میں ملٹیپل ڈائمینشنز بنائی ہوئی ہوتی تو ہمیں وہاں ایکسیس بھی دیتا. صحیح. البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے چہرے پہ آنکھیں رکھی ہوئی ہیں تو اس نے آپ کو اتنی انرجی دی ہے کہ آپ جہاں چاہیں جو چاہیں دیکھ لیں. بالکل ایسے ہی ہے. کچھ مسٹریز بھی تو ہوتی ہیں دیکھو کائنات کی. سائنس جو ہے اس کو اپنا آپ منواتے بہت ٹائم لگ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے یہ چیزیں ایسے ہی ہوں جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. 2009 سے پہلے نیبولا تو تھا ہی نہیں. 2009 میں آپ نے نیبولا دیکھا، 2019 میں آپ نے بلیک ہول دیکھا، اس سے پہلے نیبولا بھی نہیں تھا. تو ذوالقرنین کے سفروں میں ایک چیز ہے، ذوالقرنین کہتا ہے نا کہ میں نے آسمان کو، یعنی قرآن پاک میں جو لفظ ہیں کہ ذوالقرنین نے سورج کو کیچڑ کی دلدل میں دفن ہوتے ہوئے ڈوبتے ہوئے، ڈروننگ کا لفظ ہے وہاں پہ، سن سیٹ کا لفظ نہیں ہے، کیچڑ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. کہیں وہ بلیک ہول تو نہیں تھا جس میں سورج ریسائیکل ہونے جا رہا تھا. پھر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. یہ کائنات نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. کہیں نیبولاز وہ اس کی اسمبلی لائن تو نہیں ہے جہاں سے نئے سیارے بن کے نکلتے ہیں. بالکل پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ایک ریسائکلر ہے، ایک اسمبلی لائن ہے. کائنات جو ہے اسی کے اندر بند ہے نا، یہی تو بیلنس ہے کائنات کا. بالکل. اب سمجھیے کہ آپ کہاں سے جا کے راستہ پکڑ سکتے ہیں. قرآن پاک میں ایک ہے کہ یا رسول اللہ، عربی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو ان سے کہیے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. آپ نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے آپ مسلمان، اسلام پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزر گئی. پھر اسلام اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی محبت آپ کے دل میں آ گئی. اب یہاں سے ایمان ہے. ایمان کا اب ٹیسٹ ہوگا، چھوٹا یا بڑا. یعنی یونیورسٹی جب پڑھاتی ہے تو پھر کوئی، یا کالج پڑھاتا ہے یا اسکول پڑھاتا ہے تو پھر امتحان تو لیتا ہے نا. چھوٹا لے لے، بڑا لے لے، آسان لے لے، مشکل لے لے، اس کی مرضی. ایسے پھر امتحان ہوگا، امتحان آپ کا آپ کے ایمان کا. اب اس ایمان کے امتحان میں جو کامیاب ہوگا اس کو ایک بونافائڈ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا نا. بالکل. وہ بونافائڈ سرٹیفکیٹ کا مطلب ہے امتی. امتی وہ ہوگا جو ایمان کے امتحان میں پاس ہو گیا. یعنی اسکول میں آپ کہتے رہے کہ میں اسکول کا پڑھتا ہوں، جب تک اسکول آپ کو بونافائڈ سرٹیفکیٹ نہیں دے گا یا کالج آپ کو بونافائڈ سرٹیفکیٹ نہیں دے گا، آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ بالکل. آپ کہتے رہے ہم امتی ہیں، جب تک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایکنالوج ہی نہیں کریں گے
تو پھر سمجھیے کہ یہ جو امت وسطیٰ ہے جس کے اوپر اللہ کو فخر ہے, جس نے نبیوں کی گواہی دینی ہے, وہ عام سے لوگ نہیں ہوں گے, وہ اللہ کے نور سے نوری ہوں گے. بے شک. ٹھیک ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے, اپنے آپ کو مالک کے نور سے نوری کرتے جائیں گے, راستے کھولتے جائیں گے. اللہ کہتا ہے نا مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن اپنی ذات سے تو نہیں دیکھتا, اللہ کے نور سے دیکھتے. اللہ کا نور کہاں سے آتا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے. تو پھر سمجھیے کہ کہاں مسلمان, کہاں مومن, اور کہاں مومن, کہاں امیر المومنین, سبحان اللہ, کہاں ایمان, کہاں کل ایمان. اور پھر ایک اور درجہ, کل ایمان کا بھی ایک درجہ, کہ وہ کل ایمان, وہ امیر کائنات, وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام, امام المتقین, کائنات کی سب سے عظیم ترین پرسنالٹی کے ساتھ جڑے ہوئے شخصیت. ٹھیک ہے. اپنے سر کا ماما کھولتے ہیں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے صاف کرتے ہیں. آپ کو باب مدینہ العلم تو سمجھ نہیں آتا, مدینہ العلم کیسے سمجھ آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے مولا امیر کائنات کو سمجھنا پڑے گا. بالکل, وہاں سے راستہ نکلے گا. یہ کہانی ہے. بالکل ٹھیک ہو. کہاں مومن, کہاں امیر المومنین, اس کو سمجھیے. پھر سرور انبیاء, پھر شاید آپ کے اندر نور آئے تو پھر یہ پیرلل ڈائمنشن کھلنی شروع ہوں. ابھی تو بیٹا اتنا ہی ہے, میں تو اس سے آگے میری سمجھ ہی نہیں آتی. کائنات اتنی بڑی ہے, میں بات کرتا رہوں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے ہمیں بتایا پیرلل ڈائمنشن کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں, قرآن و حدیث میں ہمیں کیا ریفرنس ملتا ہے, ٹائم ٹریول کا کیا کانسیپٹ ہے, پورٹلز کی کیا حقیقت ہے, کووننٹ میں اور کانٹریکٹ میں کیا فرق ہے. یہ ساری باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویلکم. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے قرآن و حدیث کے ریفرنس سے پیرلل ڈائمنشنز کو سمجھنے کی کوشش کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسٹے ٹیونڈ.